صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ میں نے نماز کو شکر کا لفظ دیا. میری طرف توجہ کریں کہ میں ایک بات عام کرنا چاہتا ہوں. صبر لفظ ہے استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. نماز کو میں شکر کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں. کیوں؟ شکر کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں. شکر کی 3 قسمیں. ایک شکر ہے قلبی، دل کا شکر. دوسرا شکر ہے زبان سے، لسانی. تیسرا شکر ہے بدن سے، شکر بدن. اب یعنی اس کی مزید تقسیم سمجھو. دل کا شکر ہوتا ہے اس کی عظمت کا اقرار، یعنی دل میں موجود ہونا، اس کی عظمت ادب دل میں ہو، یہ دل کا شکر ہے. زبان پر اس کی حمد ہو، تعریف ہو، یہ زبان کا شکر ہے. اور بدن اس کے حکم کے سامنے جھکا ہوا، اس کا کہنا ماننا، یہ بدن کا شکر ہے. زبان کہے الحمدللہ رب العالمین، یہ زبان کا شکر. دل اس کی عظمت کو مان رہا ہو کہ وہ بڑا، وہ محسن ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے. دل میں عظمت مانے، ادب مانے، یہ دل کا شکر ہے. میرے بھائی یہ الگ الگ بھی ہوتا ہے. دل میں اس کی یاد، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ زبان سے کلام. اللہ، یہ بدن سے. تو نماز ایک ایسا عمل ہے کہ یہ شکر کا مجموعہ ہے. اس میں دل کا شکر بھی ادا ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، اور بدن کا بھی ادا ہوتا ہے. نماز کامل شکر کا ذریعہ ہے، نماز مکمل شکر کا ذریعہ. لہذا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو. میں تمہیں مثال دیتا ہوں. کربلا میں جتنے مصائب ٹوٹے، پانی بند، عورتیں قیدی، بچے پیاسے، مرد پیاسے، سب جھلسا دینے والی گرمی، باد سموم کے جھونکے، ریت کا میدان، گنے چنے چند افراد، ہزاروں کی تعداد میں تلواریں چمک رہی ہیں. پھر ایک ایک کر کے جوان کٹ رہے ہیں. کبھی بھائی ہیں، کبھی ساتھی ہیں، کبھی بھتیجے ہیں، کبھی بیٹے ہیں، اور بیٹے بھی علی اکبر جیسے. ذرا یاد کرو نا، ہم کتنے دکھی بندے ہیں عقیل کی وجہ سے، عبد المجید کی وجہ سے. ذرا یاد کرو کہ علی اکبر کٹا پڑا ہے، اور 6 ماہ کا معصوم علی اصغر بھی ان شہیدوں کی صف میں پڑا. اور محمد جو 9-10 سال کی عمر کے بچے، وہ بھی وہاں شہیدوں کی لاشوں میں ان کو گنا جا رہا ہے. عباس ہے، عثمان ہے، عبداللہ ہے، علی کے جائے ہیں جو لائن میں پڑے ہیں، حضرت عمر ہیں، عمر بن علی ہیں جو وہاں، ابو بکر بن علی ہے جو وہاں تڑپ تڑپ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں. اب جہاں 72 ساتھی قربان ہو چکے ہوں اور سامنے
اور اپنی جان پر بھی بن آئی ہو، ہر طرف سے تیروں کی بارش آ رہی ہو، تو اب حسین کیا کر رہے تھے؟ حسین کیا کر رہے تھے؟ اس آڑے وقت میں حسین نے کیا کیا؟ اس تعینوں بھی صبر و صلاح کی وہ تفسیر بنے ہوئے تھے، اپنے بچوں کو لا لا کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیش کر کے قربان کر کے صبر کر رہے تھے۔ جب سب کی قربانیاں ہو گئیں اور اپنی آخری قربانی بھی جب قریب آ گئی تو مالک کی بارگاہ میں دشمن کو روک کر کہا کہ اے دشمن، اے سام، اے شبر، اے خولی، ٹھہر ذرا، ٹھہر، ایک کام باقی رہتا ہے، مجھے خدا کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ بھی ادا کرنا، پھر مجھے نماز پڑھنے دیں۔ مجھے پنجابی شعر یاد آیا اور بڑا اہم ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کا لوگ کیا قدر کرے گا۔ آپ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، فرمایا کہ 70 یار انصار پر، 70 یار انصار تیرے، ہائی چلی تیری جفا دی، تیری میں نہ ہوتا ہے تلوار، جفا میں نہ ظلم، 70 یار انصار تیرے، ہائی چلی تیر جفا دی، اکبر اصغر قاسم دی، ہائی سامنے لاش گرا دی، اکبر اصغر قاسم دی، ہائی سامنے لاش گرا دی، تن زخماتوں چو رہا پیا